سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج قوس سٹار سیگیٹیریس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دو اہم باتیں جو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ جو میں ہوراسکوپ بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، نظر بد کی پرابلم ہوگی، ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے۔ نمبر 2، آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ بندہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ مہینہ انشاءاللہ تعالی بہت مناسب رہے گا۔ کاروبار کے اندر ترقی ملنے کے چانس ہیں آپ کے۔ قرض داروں سے آپ کو قرض وصول ہو سکتا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ آپ کے کاروبار میں ادھار کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے اگر بچے رہیں تو زیادہ بہتر رہے گا، ورنہ آنے والے وقت میں وہ آپ کو ادھار جلدی واپس نہیں کریں گے۔ احتیاط کر دیں، بھروسے والے لوگوں کر دیں تو پھر انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ ہے، کوئی خاص نہیں۔ مثلا ترقی ملنے کے چانس نہیں ہے اور تنزلی کے بھی چانس نہیں ہے، تو اس کو بہتر ہی کہا جا سکتا ہے۔ بہتر ہے مگر بہت اچھا نہیں۔ تو عام مہینوں کی طرح سمجھ لیں کہ مہینہ ہوگا، آئے گا اور گزر جائے گا۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے تھوڑا سا سٹرگل والا ہوگا۔ اگر محنت کریں گے تو نوکری مل سکتی ہے، ضرورت سے تھوڑی سی زیادہ محنت تو مل سکتی ہے، ورنہ پھر اس مہینے آپ کو نوکری ملنے کے چانس نہیں ہیں۔ جو لوگ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ بہت مناسب ہے، انہیں چاہیے کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی میرے رب العزت کی ذات آپ کی اس کام کے اندر مدد ضرور فرمائیں گے۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ اچھا ہے، انہیں چاہیے کہ کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی میرا مالک ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے، اور آپ کے معاملات میں کچھ زیادہ رکاوٹیں بندشیں ہیں بھی نہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا مسئلہ ہو جائے گا، بس فراڈیوں سے بچ کر رہیے گا۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کا جو یہ مہینہ ہے نارمل سا مہینہ ہے، کچھ اتنا خاص نہیں، بلکہ کچھ پرانے ہوئے ہوئے رشتے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، اس کے بعد نئے رشتوں کے اندر ہاں ہو کر نہ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اپنا صدقہ اور پڑھائی دھیان سے کریں تو انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ ہے، نہ برا اور نہ اچھا، ایک عام مہینوں کی طرح مہینہ ہوگا، آئے گا اور گزر جائے گا۔ اس کے بعد جو بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ بہت بہترین ہے، کوشش کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات اس مہینے آپ پر کرم ضرور کریں گی۔ گھریلو معاملات جو ہیں وہ آپ کے بہت اچھے رہیں گے، اخراجات کچھ خاص جو ہے وہ بڑھیں گے نہیں، جو ہیں مہنگائی کی وجہ سے جو ہیں وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو اس چیز میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر ایک چیز آپ پچھلے مہینے 100 روپے کی لے رہے ہیں، اس بار 150 کی ہو گئی ہے تو وہ تو سب کے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس چیز کو نہیں، مگر یہ ہے کہ اخراجات فضول نہیں بڑھیں گے۔ اس کے بعد اور کوئی معاملات آپ کا زیادہ خراب نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑے کے زیادہ معاملات نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مہمانوں کی وجہ سے کچھ فرق پڑ سکتا ہے مگر میرا مالک اس کو پورا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اوورآل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہینہ آپ کا اس معاملے کے اندر اچھا گزرے گا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ نومبر، ربیع الاول اور ربیع الثانی، تینوں مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین آپ کا صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے 11 بار، یا کہارو 306 بار، یا علیمو 150 بار، یہ مرد حضرات کے لیے۔ اب میری ماؤں بہنوں کے لیے یا رزاقو 308 بار، یا وہابو 270 بار، یہ آپ کی پڑھائی تھی۔ صدقہ آپ کا 5 چھٹانک مرغی کا گوشت آپ نے لینا ہے، فارمی مرغی کا، بغیر ہڈی کے، بون لیس ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے اپنے سر سے 7 بار وار لینا ہے، اور کسی ایسی جگہ جہاں پرندے ہوں، ویرانہ وغیرہ، وہاں پر آپ نے پھینکنا ہے۔ اگر آپ کو ویرانہ نہ ملے تو قبرستان سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے، وہاں پر بہت زیادہ پرندے ہوتے ہیں، وہاں آپ پھینک سکتے ہیں۔ قبرستان ہو سکتا ہے، ویرانہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کی چھت پر بھی
اگر پرندے آتے ہیں بہت زیادہ تو آپ چھت پر پھینک سکتے ہیں، مگر چھت پر اکثر یہ ہوتا ہے اگر جادو ٹونے کی پرابلم ہو تو چھت سے صدقہ نہیں کھایا جا سکتا، تو وہ آپ کا صدقہ بھی ضائع ہوگا، ساری پڑھائی آپ کی ضائع ہوگی، تو بہتر ہے چھت پر نہ دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور اگر آپ میری یہ ویڈیو پہلے دن گزرنے کے بعد سن رہے ہیں، یعنی کہ 1 2 3 4 تاریخ کے بعد، تو پھر آپ نے یہی صدقہ منگل والے دن دینا ہے، ٹھیک ہے؟ 5 6 ٹانک مرغی کا گوشت لینا ہے، بون لیس، اپنے سر سے 7 بار وار کر کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جہاں پرندے ہوں۔ ویرانے میں آپ پھینک سکتے ہیں، چلتے ہوئے پانی میں آپ پھینک سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلتے ہوئے پانی میں اگر آپ نے پھینکنا ہے تو پھر اس کا قیمہ کروا لینا ہے، بالکل چھوٹی بوٹی، اور اگر آپ نے ویسے بھی کروانا ہے تو درمیانی بوٹی ہونی چاہیے، نہ بہت بڑی نہ بہت چھوٹی، جتنی پرندے کے منہ میں آسانی سے آ جائے، جتنے زیادہ کھائیں گے اتنا بہتر ہوگا۔ تو یہ آپ کا صدقہ تھا اور پڑھائی تھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔